اور پیر افضل قادری صاحب کو انعام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ کام تو ہماری عدالتوں کا ہے، ہماری حکومت کا ہے، ارباب اقتدار کا ہے. ابھی گزشتہ دن خبر چلی ہے کہ مرزا کے اوپر اتنی ایف آئی آر درج ہے کہ اس کا مقدمہ عدالت میں ہے، اور اس کی ضمانت کی جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا گیا، اور جج صاحب نے حکم دیا کہ اس کو گرفتار کیا جائے. تو پیر صاحب آپ کیوں 6 لاکھ کا انعام رکھ کر، آپ تو شاید اس نیت سے کہ زمین اس سے پاک ہو جائے، لیکن سارے لوگ آپ سے متفق نہیں ہیں. بہت سارے آپ کے اپنے ہی یہ کہتے ہیں اور کہیں گے کہ پیر صاحب نے ملک میں انتشار پیدا کیا. تو بجائے اس انعام رکھنے کے اس کو عدالت کے کہنے پر اس کو جیل کی کال کوٹری میں بند کریں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ دین اسلام کے خلاف بکواس کرنے کا انجام کیا ہے، مقتدر ہستیوں کے خلاف زبان درازی کرنے کا انجام کیا ہے، قرآن کی آیتوں کو اپنی من مرضی کے مطابق ان کی تفسیر تشریح کرنے کا انجام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ادا کی ہوئی حدیث کا غلط مطلب لینے کا انجام کیا ہوتا ہے، صحابہ کرام کو درجہ صحابیت سے نکالنے کا انجام کیا ہوتا ہے، علماء کی توہین، تحقیر اور تنقید اور علماء کو جو ہے عوام سے دور کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. تو اگر جج صاحب نے گرفتار کرنے کا کہا ہے اور پولیس نے وعدہ کیا ہے تو اس کو گرفتار کر کے اس کو کال کوٹڑی میں ڈالو، اس لیے کہ یہ صرف گستاخ نہیں، گستاخ اعظم اور بڑا گستاخ ہے یہ، جس نے دین اسلام کے اندر فتنہ برپا کرنے کی ناکام کوشش کی ہے. تو اس کے باوجود ہمیں مرزا سے پھر بھی ہمدردی ہے، اور یہ میں مرزا کے سامنے آج ایک حل پیش کرتا ہوں، اور آخر میں سامعین میں ایک شعر سناؤں گا آپ کو. وہ شعر آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، بلکہ آب زر سے تولنے کے قابل ہے، اور بالکل اس فتنے کے اوپر وہ شعر فٹ آتا ہے، اور میں داد دیتا ہوں جس نے وہ شعر لکھا ہے. وہ میں آخر میں سناؤں گا، آپ آخر تک میری بات سننی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہمارا جو مرزے کے ساتھ واسطہ ہے وہ کوئی دنیاوی نہیں ہے. دین کے خلاف جو بھی زبان درازی کرے گا اس کی زبان کو روکا جائے گا. تو مرزے نے یہ دین اسلام میں کتنے شکوک و شبہات پیدا کیے، لیکن سننے والوں کو نہیں سمجھ آتی. ان کو سمجھ نہ آنا دلیل ہے اس بات کی کہ وہ دین سے دور ہے، ان کو دین کا پتہ نہیں ہے، حقیقت اور اصلیت کا پتہ نہیں ہے، وہ لکیر کے فقیر بنے پھر رہے ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ کسی اہل علم کا پلہ پکڑیں اگر دین کو سمجھنا ہے. اور مرزا سے کہتا ہوں کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے، ان گستاخیوں سے توبہ کرو اور اپنا کسی کو بڑا سمجھو، کسی کو اپنا بڑا بناؤ، اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھو اور اس سے کہو کہ میری اصلاح کرے. آپ کہیں گے میں دیوبندی یہ ہے میں ان کے پاس نہیں جاتا، بریلوی یہ ہے میں ان کے پاس نہیں جاتا، اہل حدیث یہ ہے میں ان کے پاس نہیں جاتا. نہ جائیں آپ، لیکن آج بھی دنیا میں ایسے اللہ والے موجود ہیں جو کسی مسلک اور کسی مکتب اور کسی فرقے کی بات ہی نہیں کرتے. آنکھیں کھول لیں آپ، ایسے لوگ موجود ہیں. اور جب تم نیت کرو گے نا اپنے تکبر اور غرور کو تھوڑا نیچے لانے کی، انشاءاللہ تمہیں نظر آئیں گے. 100 لوگوں کا قاتل صرف نیت کرنے پر کہ میں توبہ کرتا ہوں اگر بخشا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو انجینئر سمیت حالت نزع تک یہ موقع دیا ہے کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ اور اپنی کیے پر توبہ طائب ہو جاؤ.
تو یہ حل موجود ہے. اپنا کسی کو بڑا بناؤ، کسی کے پاس جاؤ، بیٹھو اور اپنی اصلاح کرو. اور ایسے لوگ ہیں جن کے جسم سے اسلام کی خوشبو آتی ہے، قرآن کی خوشبو آتی ہے، لیکن وہ کب ملیں گے؟ وہ کہ اللہ تعالیٰ تو طلب پر دیتا ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ طلب ہوگی کہ میں غلط کر رہا ہوں تو پھر ہی وہ کچھ ملے گا نا. اگر آپ کہو کہ میں صحیح کر رہا ہوں، وہ آپ کی گردن میں اگر سریا ہے اور سریا نیچے آنے کو نہیں آ رہا تو پھر تو بھائی اللہ تعالیٰ تمہارا حامی ناصر ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے. اور جو خود بلند ہونے کی کوشش کرے، ومن تکبر وضعہ اللہ، پھر اللہ اس کو ذلیل رسوا کرتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انجینئر جو ہے اس کے پاس ابھی بھی حل موجود ہے کہ کسی کو اپنا بڑا بنا لے اور اپنی خطاؤں پر اور جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر توبہ تائب ہو کر ایک اچھا مسلمان، سچا مسلمان اب بھی بن سکتا ہے. موت سے پہلے پہلے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور اس شعر کے ساتھ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا، کہتی ہے مخلوق خدا غائبانہ کیا. یہ بالکل کسی نے جو شعر کہا ہے نا وہ انجینئر کی حرکتوں پر کہا ہے کہ ایک بند کمرے میں بیٹھ کر تو سمجھتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور میں فلاں ہوں، اور میں پتہ نہیں کیا ہوں. ایک چوزا انڈے کے اندر اپنی وہ دنیا سمجھتا ہے کہ یہ میری دنیا ہے. ایک مینڈک کنویں کے اندر وہ اپنا جہان سمجھتا ہے کہ میں کنویں، اتنا بڑا کنواں ہے، یہ میرا جہان ہے. لیکن چوزا جب انڈے سے باہر آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جہاں نہیں تھا، اصل یہ جہاں ہے. جب میری آنکھ کھلی ہے، مینڈک جب کنویں سے باہر آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کنواں بھی ایک جہان تھا لیکن کنویں سے بڑا بھی ایک جہان موجود ہے. اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ جہان کتنا بڑا ہے. تو مرزا ایک کمرے میں ہے، ایک اکیڈمی ہے، اس جہان سے نکلو، سنو کہتی ہے مخلوق خدا غائبانہ کیا. یہ آخری حل ابھی تک موجود ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توفیق دے دے اس طرف آنے کی تو اللہ والے آج بہت موجود ہیں. اللہ والوں کی وجہ سے جس کو تم کہتے ہو کہ باب شے ہی کوئی نہیں، وہ بہت بڑی شے ہیں، اور ان کو شے تم نے نہیں اللہ نے بنایا ہے. اگر میں انعمت علیہم کی تفسیر میں جاؤں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور غیر المغضوبی کی تفسیر میں جاؤں تو اس پر بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور پھر میں ثابت کر سکتا ہوں تم انعمت علیہم کے پیچھے جا رہے ہو یا غیر المغضوبی علیہم کے پیچھے جا رہے ہو. انشاءاللہ یہ پھر کسی وقت میں عرض کروں گا.